ڈاکٹر صاحب میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ عورتوں کے گھریلو مسائل کا بہت بڑا سلوشن آپ کی حیات طیبہ میں موجود ہے، لیکن ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں مختصراً کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سخت لہجے میں آپ سے بات کی تو آپ شکایت لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، خاوند کے پاس ڈانٹ ڈپٹ کا حق ہوتا ہے، عورت کو خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ جی پیر صاحب پیغام کیا دیں گے؟ جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عبادت بھی کرتی ہیں اور گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی ہیں، تو گھر کے کام کاج کا بہانہ بنا کر نماز ترک کرنا یا ذکر اللہ ترک کرنا یا تلاوت قرآن ترک کرنا یا روزہ چھوڑ دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیغام یہی ہے کہ گھر کے کام بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، نماز کی پابندی بھی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں پیغام کیا دینا پسند کریں گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام غلبہ اسلام ہے، چونکہ ایک جنگ سے واپسی پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا تو کہنے لگی ابا جی آپ کا آج جو چہرے کا رنگ نظر مجھے آ رہا ہے، اتنی جد و جہد آپ نے فرمائی ہے اور اب آخری وقت قریب آ رہا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی فاطمہ، آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں، ان اللہ بعثنی علی امر، مجھے رب نے جو دین دے کے بھیجا ہے، فرمایا ادخلہ اللہ بہ فی کل بیت مدر و وبر و شعر، یہ میرا دین ہر گھر میں داخل ہو کے رہے گا اور ہر طرف یہ غالب آئے گا، تو یقیناً وہ وعدہ پورا ہونا ہے۔ ناظرین آخر میں یہی کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی بیٹیوں کو جہیز بھی دینا چاہیے اور جہیز کے ساتھ ساتھ جائیداد بھی دینی چاہیے جو ان کا حق ہے۔ آخر میں یہ بھی آپ کو عرض کروں، ہمارے بہت سارے لوگ آج بات پر کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، صرف سوال کے طور پہ ایک سبق سنا رہا ہوں علماء اکرام کو، معجزہ سے انبیاء اکرام کی ذات کا ہوتا ہے۔ ہم جتنے لوگ ہیں کسی کی کرامت ہو سکتی ہے اللہ کے نیک بندے کی، اس لیے یہ عمل بھی سامنے رکھیں، معجزہ مت کہیں، معجزہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اور ان سے پہلوں کا ہو سکتا تھا، ان کے بعد نہ کوئی آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔